السلام علیکم دوستوں سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ یہ ویڈیو مکمل واچ کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے، جسے ایک درزی کے مالک نے سنایا تھا۔ کہانی کے راوی کہتے ہیں، میں ایک درزی کے کارخانے کا مالک تھا اور میری ایک ہمسائی تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور اس نے 3 یتیم بچے چھوڑے تھے۔ ایک دن وہ میرے کارخانے میں آئی اور کہنے لگی، بھائی میرے پاس ایک سلائی مشین ہے جس پر میرا شوہر کام کرتا تھا اور ہم اس پر کام کرنا نہیں جانتے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کروں۔ کیا میں اس مشین کو آپ کے کارخانے میں لا کر آپ کو کرائے پر دے سکتی ہوں تاکہ مجھے کچھ آمدنی ہو اور میں اپنے خاندان کا پیٹ پال سکوں؟ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا، اور شرم کبھی بھی برائی کی طرف نہیں لے جاتی۔ میں نے کہا، بہن بالکل آپ اسے میرے پاس بھیج دیں۔ جب اس نے مشین میرے پاس بھیجی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت پرانی اور کسی کام کی نہیں تھی، لیکن میں اس عورت کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بہن آپ اس مشین کا کرایہ کیا لینا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا 3000 لیرہ، اور یہ واقعہ جنگ سے 20 سال پہلے کا ہے۔ میں نے اسے 3000 لیرہ دیے اور مشین کو ایک کونے میں رکھ دیا کیونکہ وہ کسی کام کی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کا دل نہیں توڑا۔ ہم 10 سال تک اسی حالت میں رہے۔ ہر مہینے جمیل آتی اور مشین کا کرایہ لیتی، جبکہ مشین کارخانے کے ایک کونے میں پڑی رہی۔ 10 سال بعد ہم نے ایک چھوٹے کارخانے سے ایک نئے کارخانے میں منتقل ہونا تھا جو قصبے کے کنارے پر تھا۔ جب ہم سامان منتقل کر رہے تھے تو میں نے کہا، جمیل کی مشین بھی لے جاؤ۔ کارخانے کے مینیجر نے کہا، سر ہمیں جمیل کی مشین کی کیا ضرورت ہے، کیوں اسے ساتھ لے جائیں؟ تو میں نے کہا، یہ تمہارا کام نہیں، بس اسے ساتھ لے جاؤ۔ دن اور سال گزرتے گئے، پھر شام میں جنگ شروع ہو گئی، اور خدا کی قسم اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو گیا سوائے میرے کارخانے کے۔ جنگ کی وجہ سے جمیل سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کا کوئی پتہ چلے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ہر بار جب ہم اس کے نمبر پر فون کرتے تو وہ بند ہوتا۔ میری کارخانے کی مینیجر مجھے چھوڑ کر یورپ چلی گئی۔ 2 ماہ بعد اس نے مجھے فون کیا اور کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سنیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا، میں نے خواب میں سنا کہ ایک آواز کہہ رہی تھی، فلاں کو کہو کہ جمیل کی مشین کی برکت سے ہم نے تمہارے کارخانے کو محفوظ رکھا۔ کہانی کا راوی کہتا ہے، میری جلد جسم کانپ گیا
اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اور خدا کی قسم میرے کارخانے سے ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی، حالانکہ اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ شام کے علاقے کی سچی کہانی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ دوستو، نیکی جو ہے نا، وہ ہر وقت ہمیں تیار ہونا چاہیے نیکی کے لیے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔